الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس مہینہ کی عظمت کو کس طرح جان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس مہینہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کی برکات کو جانتے ہیں، اور اس مہینہ کو وہ کام میں لگاتے ہیں، اس مہینہ کے اندر وہ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس مہینہ کی عظمت بہت بڑی عظمت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو کیا دعا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی سے رمضان کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنی زندگی کا مانگنا، زندگی کی دعا کرنا کسی نیک کام کے لیے، اچھائی کے لیے، تو یہ ثابت ہوگی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اتنی دیر اور زندہ رہا تو میں یہ اچھائی کا کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ زندگی کی دعا مانگی جا رہی ہے تاکہ رمضان کی جو برکات ہیں اور اس کے انوارات ہیں ان کو ہم حاصل کر سکے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور
زندگی کے لیے دعا مانگنا یہ اچھائی کے لیے، زندگی کی درازگی کے لیے، زندگی کے لمبا ہونا کے لیے، لیکن موت کی تمنا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ موت کی تمنا کرنا کہ ہم تو مصیبت سے تنگ آ چکے ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، دنیا کی اتنے پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو ہمیں موت ہی دے دے، اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے، یہ بری بات ہے۔ ارے بھائی تم موت کی تمنا کر رہے ہو اس وجہ سے کہ ہمیں سکون مل جائے گا جب ہم مر جائیں گے، تو کیا تم نے تیاری کر رکھی ہے کہ جو تمہیں آگے سکون مل جائے گا؟ پہلے اپنی تیاری پر تو غور کرو کہ اگلی جو زندگی ہے اس کے اندر تو سکون اسی شخص کو ملے گا جس نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا، اس کے لیے وہاں سکون ہے۔ اور وہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہی کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ جس طرح حضور نے فرمایا اللہم ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھیے، لیکن جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجیے، وفات دے دیجیے۔ اور یہی چیز، یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ زندگی کی درازگی اگر اچھائی کے لیے دعا مانگی جا رہی، حضور نے بھی جو دعا مانگی رمضان کے پہنچنے کی، یہ اچھائی کے لیے تاکہ اس کی برکات کو حاصل کیا جا سکے۔ اور موت کی تمنا سے منع فرمایا، اور موت کے بارے میں یہی فرمایا کہ اگر موت بہتر ہو تو اس کے لیے اللہ موت ہی لکھ دے۔ تو اس کے اندر ایک چیز تو یہ آگے کہ رمضان کے اندر پہنچنے کے لیے، اور اسی طرح ویسے بھی ہر اچھائی کے لیے زندگی کی درازگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اگر میں اس سال زندہ رہا تو میں حج کروں گا، تو اس طرح کی اچھائی کی تمنا کرنا اور زندگی کی تمنا کرنا یہ ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہمیں عطا کیا، اور دیکھیے کہ ہم نے اپنے سارا سال جو گزارا یہ دنیاوی کاروبار دھندوں کے اندر گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ عطا کر دیا کہ چلو تم نے سارا سال تو میری نافرمانی کے اندر گزارا، سارا سال تو تم صحیح طرح عبادت نہ کر سکے، چلو اس ایک ماہ کے اندر صحیح معنی کے اندر عبادت کر لو۔ اور انسان کا مقصد ہی عبادت ہے، جس طرح کہ پچھلے جمعوں میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی کہے کہ فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتوں کا عبادت جو کرنا ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجبور محض ہے، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، وہ نافرمانی اپنے اختیار سے ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس نافرمانی کے اختیار ہی نہیں، ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو پیدا کیا ان کے اندر مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اور جو بندہ اچھائی کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو برائی کو اختیار کرے گا اس کے لیے ناکام بھی ہے۔ اور دیکھیے کہ فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ تو مجبور محض ہے، ان کی عبادت تو ان کے اختیار سے نہیں ہے، اور انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے ان کی عبادت اختیار سے ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بلا واسطہ عبادت ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ عبادتیں بلا واسطہ ہیں، یعنی یہ محض ہی عبادت ہے، ان کے اندر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا ہے، اصل یہ عبادت کے طور پر ہی مشروع ہے۔ تو یہ ہے بلا واسطہ عبادتیں، اور بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالواسطہ عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی واسطہ کے ساتھ عبادت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو اصل عبادت ہے وہ مقدم ہوتی ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے،
لیکن جو دوسری عبادت ہے کہ جو کسی واسطہ کی وجہ سے عبادت بنی تو وہ اس کے بعد ہوتی ہے، اس کا مرتبہ اس کے بعد ہے. اس کو سمجھے گا اس طرح، نماز پڑھنا بالواسطہ عبادت نہیں بلکہ بلا واسطہ ہے، یعنی محض ہی عبادت ہے. یہ نماز عبادت کے لیے یہ مشروع کی گئی ہے. اور جو بندہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان کو وہ چھوڑے گا، مؤخر کرے گا. تو یہ بلا واسطہ عبادت ہے. بالواسطہ عبادت وہ ہے مثلا کہ کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، اور اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، کمائی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن اگر یہی چیز سمجھی جائے کہ بھائی بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اللہ نے میرے ذمہ لازم کیا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اچھا کھانا پینا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ سب جو ہماری ضرورتیں ہیں اگر ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کریں گے تو یہ بھی عبادت بن جائے گی. تو یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں، یعنی واسطہ کی وجہ سے عبادت بنی. حقیقت میں تو ہماری ضرورت تھی لیکن ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا، تو اس وجہ سے عبادت بن گئی. لیکن جو دوسری باتیں ہیں وہ اصل نہیں باتیں ہیں. تو اس کے اندر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ دونوں قسم کی باتیں ہیں، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، اور کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اور مخلوق کی خیر خواہی کرنا بھی عبادت ہے، تو پھر اس کے اندر جو مرضی اختیار کر لو وہ عبادت ہی عبادت ہے، اس کے اندر فضیلت نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں. تو اس کو بھی اس طرح سمجھے گا اس بات کو. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ان کو ایک عورت کا فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے وہ ڈاکٹر ہے، سارا دن مریضوں کا چیک اپ کرتا ہے اور رات کو گھر آ کر اکٹھی نمازیں پڑھ لیتا ہے. تو کیا اس کو میں نے کہا کہ یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں، اپنے جب کلینک میں ہوتے ہو تو اسی وقت نماز پڑھ لیا کرو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے رات کو اکٹھی آ کر نمازیں پڑھی جا رہی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو مخلوق کی جو چیک اپ کرنا ہے، مریضوں کا چیک اپ کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو نماز پڑھنا ہے یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو میں اپنے ذاتی معاملے کو میں کہتا ہوں چلو میرا ذاتی معاملہ نماز پڑھنا میں رات کو پڑھ لوں گا، اور یہ اصل میں میرے ذمہ لازم ہے جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا، تو میں اس وجہ سے نمازیں رات کو اکٹھی آ کر پڑھ لیتا ہوں. تو اس کو یہ شبہ کیوں لگا؟ یہ اس وجہ سے اس کو شبہ لگا کہ اس نے ان باتوں کے اندر فرق نہیں کیا. اگر فرق کرتا تو وہ سمجھ جاتا کہ نماز پڑھنا اصلاً عبادت ہے، جو دوسرا مریضوں کا چیک اپ کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، یہ اگر نیت اچھی ہوگی تو عبادت بن جائے گی. ورنہ ہر ڈاکٹروں کا یہ تو آج کل تو شروع کے اندر تو یہ جو پیشہ جب شروع کے اندر یہ کام آیا کہ مریضوں کا علاج کیا جائے، ڈاکٹری کا یہ فن آیا تو مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی بھلائی تھی، لوگوں کا فائدہ تھا. لیکن آج کل تو ایک بڑا یہ پیشہ بن چکا ہے، ایسا پیشہ بن چکا ہے غریب آدمی کی اپروچ سے یہ نکل چکا ہے. تو اسی وجہ سے وقلہ مشورہ کا پرہیز علاج سے بہتر ہے. آج کے دور میں تو یہی ہے کہ اتنی دوائیوں کا خرچہ ہے، اتنے اخراجات ہیں، یہ پیشہ ہے بالکل، یہ ڈاکٹروں کی فیسیں اتنی ہے. اصل میں مقصد تو اس کا یہی تھا کہ لوگوں کا فائدہ کیا جائے، لیکن آج کل پیشہ ہے، ہر بندہ جس سے پوچھو ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹروں کو کیا اس کی تنخواہ اتنی، پیسہ اتنا ہے، مقصد یہی بن چکا ہے. تو اس کے اندر جو اصل تو اپنا ایک کاروبار کرنا یہ چیز ہے، لیکن اگر نیت درست کر لی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. لیکن عبادت بننے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کام کے اندر مصروف ہوں تو میری نماز چھوڑ دی جائے، نماز میں رات کو بغیر ٹائم کے قضا کر کے پڑھ لوں گا جب ٹائم نکل جائے گا. تو نہیں، اسی وقت ٹائم نکالنا پڑے گا. جب ہم اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں تو کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے تو ہم کھانا بھی کھاتے ہیں اسی وقت،
دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کو، مریض مر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور انسان کی ایک ضرورت ہے، اپنا تقاضا ہے انسان کا، تو اس کے لیے بھی جب ہم ٹائم نکال سکتے ہیں تو 5-10 منٹ نماز کے لیے نکال لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو اصل چیز ہم نے اس کے اندر فرق نہیں کیا۔ جب ہم فرق کریں گے تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے جو اصلاً عبادتیں ہیں تو ان کو تو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاد کی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ جب دشمن سامنے ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی نماز کا حکم ہے۔ تو ٹائم پر نماز پڑھنا، قرآن کے اندر بھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، مقررہ وقت پر اہل ایمان پر نمازیں فرض کی گئی ہے، تو نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ تو نماز تو جہاد کی حالت میں بھی معاف نہیں، حتیٰ کہ اگر تم مریض ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، تو لیٹ کر پڑھ لے، اور اس کے اندر جو ہاتھوں سے اشارے نہیں انسان کر سکتا تو آنکھوں سے اشارہ کر لے، تو نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کیوں نہیں معاف ہے؟ کیونکہ یہ اصل عبادت ہے، تو اس وجہ سے عبادت معاف نہیں ہے چیز۔ تو خیر اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو پیدا کیا وہ بھی اس کی عبادت کرے، لیکن وہ مجبور محض ہیں، ان کی ذات کو، ان کے فعل کو اس کے اندر دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا، نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا۔ انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، اگر چاہیں تو عبادت کر لیں، چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو اسی وجہ سے جنت اور جہنم کا ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے۔ قرآن کے اندر بار بار آتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں تم رکھتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو کس وجہ سے حکم ہے؟ کیونکہ اللہ نے عقل رکھتی ہے۔ تو انسان اس عقل کے ذریعے سے غور و فکر کر لے تو انسان حق کو بھی سمجھ جاتا ہے اور باطل کو بھی سمجھ جاتا ہے، اچھائی کے راستوں کو بھی سمجھ جاتا ہے اور برائی کے راستوں کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو خیر عبادت ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے اندر مجبور محض نہیں، ہمیں اختیار ہے، اور اپنے اختیار کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں، اور اپنے اس کو جو رمضان المبارک کی چند گھڑیاں ہیں، ایک مہینہ ہے، صرف ایک مہینہ ہے، ہم اپنے نفس کو مجبور کریں کہ ہم اپنے جو کاروبار ہے ہم اس کو چھوڑیں گے، اگر مطلب کہ بالکل نہیں چھوڑیں تو کچھ نہ کچھ تو اپنا زیادہ وقت نکالیں رمضان المبارک کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ حکم ہے کہ اپنے وقت کو نکالو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، یہ تو ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ جو دنیاوی کاروبار دھندوں کے اندر لگے ہوئے، دنیاوی کام کے اندر مصروف ہے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ چلو اپنا وقت عبادت کے اندر لگاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر لگاؤ۔ لیکن جو بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تبلیغ دین کا کام بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، پہلے سے ہی وہ سب عمل کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ بھائی مجھے یہ حکم نہیں، اس کو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ سورہ الم نشرح، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت کے اندر تھکائیے، اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیے۔ تو یہ خطاب کس ہستی سے ہو رہا ہے؟ تو آیا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاروبار میں مشغول تھے؟ نہیں، ان کا سارا دین کا مشغلہ ہی کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی، لوگوں کو بتلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، گھر کے اندر بھی اصلاح ہو رہی ہے، گھر سے باہر بھی اصلاح ہو رہی، لیکن پھر بھی اس ہستی سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف مشغول ہو جائیے۔ تو آیا اس ہستی سے خطاب ہو رہا ہے جو ہر وقت عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی عبادت کے اندر مشغول تھا تو میرے لیے خطاب نہیں،
بلکہ تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ حکم ہوا تو حضور کی نماز کی حالت دیکھیے کہ حضور سارا دن تو تبلیغ کا کام کرتے اور پھر ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے، کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے، قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے، تو سارا دن بھی عبادت، ساری رات بھی عبادت۔ تو ہم تو کوئی بندہ بھی اس ہستی تک پہنچ نہیں سکتا، اس سے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ان کی ہستی کے لیے بھی حکم ہے۔ تو جو بندہ عبادتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، اور جو تو دنیاوی کاروبار دھندوں میں لگے رہے ان کے لیے تو حکم ہے چلو سارا سال تم نماز نہیں پڑھ سکے، چلو اپنی بخشش نہیں کروا سکے، چلو یہ چند دن ہے ان کے اندر تو چلو اپنی بخشش کروا لو، اس اپنے کام کو جو موخر کر لو اور اس کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا لو، اور اپنے نفس کو لالچ دو، اپنے نفس کو کہو کہ بھائی ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر چلو تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے گا، اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچ جائے گا، صرف ایک مہینہ ہے، جب عید آ جائے گی اس کے بعد جو چاہو مرضی کر لے۔ تو جب انسان ایک مہینہ اپنے نفس کو لالچ دے گا، ایک مہینہ جب انسان کا اچھی طرح گزر جائے گا، 5 وقت کی نماز ہے، تہجد کی پابندی چل رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، جب یہ سب باتیں اتنی اچھی ہو جائے گی تو جو ہی رمضان کا مہینہ گزرے گا، اس نے تو اپنے نفس کو کہا تھا، لالچ دی تھی کہ بھئی ایک مہینہ عبادت کر لے، تو پھر جب عید کا دن آئے گا تو اس کے بعد بھی انسان کا دل نہیں کرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر سکوں، انسان کا دل نہیں کرے گا کہ میں نماز چھوڑ سکوں، کیونکہ اس کا اب نفس پابند ہو چکا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب تو میرے لیے چلو آسانی ہے، رمضان کے اندر تھوڑی سی زیادہ عبادت کر رہا تھا، اب تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، تو اپنے نفس کو لالچ دینی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایک اور عبادت جو تراویح کی عبادت ہے، تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ بقریب واجب ہے، اور تراویح نہ پڑھنے کا انسان کو گناہ ملے گا۔ اور تراویح ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ بندہ جب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے انسان اس وقت سجدہ کی حالت میں۔ تو اللہ رب العزت تو ہمیں 40 مقامات قرب عطا فرمائے اور ہم 8 رکعت تراویح پڑھ کے صرف 16 حاصل کریں، کیوں؟ ہم کو 20 رکعت پوری پڑھنی چاہیے، اور 40 کا جو دخل ہے یہ شریعت کے اندر بڑا اس کا دخل ہے۔ ایک چلہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم تھا، اور اسی طرح ویسے بھی اس کا ایک انسان کی تخلیق کے اندر بھی اس کا ایک اہم مقصد، اہم اس کا ایک کردار ہے کہ انسان جب ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے جو اس کے مراحل ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک عدد کو دخل ہوتا ہے 40 کو، کہ جب انسان کو نطفہ ہوتا ہے پھر 40 دن کے بعد پھر اس کو ایک جمع ہوا، اس کے بعد خون بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں آ جاتی ہے، پھر گوشت چڑھ جاتا ہے، پھر انسان کے اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، تو 40 کو ایک بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں 40 مقامات قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف 16 حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، 8 رکعت ہم تراویح پڑھ کے گزارا کرنا چاہ رہے ہیں، تو نہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے اندر یہ تو صرف 40 ہے، یہ تو اس وقت حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی جو روزے ہیں یہ فرض فرمائے، راتوں کا قیام یہ سنت قرار دیا ہے۔ تطوع، حدیث مبارکہ کے اندر جو لفظ ہے تطوع کا جو لفظ ہے یہ سنت مؤکدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور تراویح کی نماز میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، یہ تراویح کی جو نماز ہے اس کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، ہم یہ نہ سمجھے، اور یہ بھی چیز سمجھ لیں
کہ روزہ جو ہے یہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے. ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو جو تراویح نہیں، وہ کہے میں نے روزہ نہیں رکھا تو میں نے تراویح بھی نہیں پڑھ لی، یہ تو تجھے گناہ ملے گا، لیکن تراویح تو پڑھ لے، چلو اس کا تو ثواب کما لے. ایک بندہ کہ میں نے روزہ رکھنا، مجھ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، تو تراویح چھوڑنے کا تو گناہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ میں تراویح جس بندے نے نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بندے اصل میں تو یہی مسئلہ تھا، لوگوں کو پتا بھی تھا. اب جن کو نہیں پتا ہے، اب ایک بندہ آ کے نیا بتا رہا ہے، وہ اپنا نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے، اپنا نیا فرقہ بنا رہا ہے. اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ لوگ علماء نے تمہیں بتایا نہیں، یہ کہتے جی بھائی تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے. بھائی کس نے کہا؟ اور جو بیچارے جن کو نہ دین سے واسطہ نہ پتا، وہ کہتے بھائی اس کی بات ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں، جب ہم مسجد میں گئے نہیں، جب کسی کے پاس بیٹھے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں تو علماء نے بتایا نہیں. یہ بندہ صحیح بتا رہا ہے، علماء تو دین کو چھپاتے ہیں. بھائی تم بیٹھتے تو صحیح تو تمہیں پتہ چلتا. جب ہم ماں کے پاس بیٹھتے رہی، جب ہم قرآن کھولتے رہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے رہی، جب ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے رہی تو ہمیں دین کا کس طرح پتہ چلے گا؟ جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ تو دو اہم عبادتیں، روزہ اور تراویح. اور اس کے علاوہ جو تہجد کی عبادت ہے یہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہے، ہر بندے نے اٹھنا ہے. تو جو چلو 4-5 منٹ نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے، اس کا ثواب مل جائے گا، ثواب اس کا مل جائے گا. اور تہجد کی جو نماز ہے اس کی فضیلت تو سارا سال اس کی فضیلت ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات تو آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتی ہے اور پکارتی ہے کہ کوئی ہے بخشش کروانے والا جس کی میں بخشش کر دوں. تو یہ برکت کی گھڑی ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے، ان برکات کو. اب ایک بندہ ہے جس نے رمضان مبارک سے پہلے تو وہ اسی طرح زندگی گزار رہا تھا، نہ نمازیں نہ کچھ روزے، نہ اس کو کوئی فکر. تو اب رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ گیا تو اب بھی اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی، اس کو تو اس کے اندر کوئی برکت نظر ہی نہیں آ رہی. تو رمضان مبارک برکت کیسی ہے کہ وہ پہلے بھی اسی طرح تھا، اب بھی اسی طرح ہے. تو بھائیو یہ برکت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، جو اس کو سمجھے گا، جو عبادت کرے گا. لیکن جو اس کی حقیقت کو سمجھے گا نہیں، اس کے لیے یہ برکت نہیں بنے گا. اس کے لیے تو جس طرح دوسرے مہینے تھے، رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس کے لیے ویسا ہی رہے گا، کیونکہ جیسے سارا سال نمازیں نہیں اس نے پہلے بھی پڑھی، اب رمضان مبارک کے اندر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. اس کے لیے تو یہ برکت نہیں ہے، وہ تو اس نے برکت کو سمجھا نہیں. وہ کہے گا کہ برکت کیسی، مجھے تو نماز کی توفیق نہیں ہو رہی. تو بھائیو اس کے اندر ہم نے خود کوشش کرنی ہے، اس کی برکات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے اندر برکت آ کیوں گئی؟ جس طرح کے باقی دن ہے، رمضان مبارک کا بھی دن ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک رات شب قدر ہے، تو جس طرح کے باقی راتیں ہیں اسی طرح شب قدر کی بھی اسی طرح رات ہوتی ہے. تو اس کے اندر برکت کیسے آ جاتی ہے اس کے اندر؟ جس طرح کہ ایک بندہ رمضان مبارک کے اندر جو شب قدر ہوتی ہے، جو بندہ عبادت کرے گا تو 1000 مہینہ سے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو جب ایک بندہ ہر رات، آج کی رات بندے نے عبادت کی تو اس کو کم ثواب مل رہا ہے، لیکن اس رات عبادت کر رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو اس کے اندر جو پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ ہر بات پر سوال ہوگا، یہ کیوں تو یہ کیوں. اس کا جو اصل جو اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانوں کو بنایا ہے، یہ سارا سسٹم اسی کا بنایا ہوا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ جس گھڑی کے اندر ہی برکت رکھ دے، جس گھڑی کو قیمتی بنا دے، تو انسان کو پوچھنے کا سوال نہیں، انسان کو حق نہیں پوچھنے کا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے تو کسی کام کا سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم سے سوال کیا جائے گا، انسانوں سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اس کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہے، اس نے یہ ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے سارا سیٹ اپ بنایا ہے، سارا نظام ہے، زمین و آسمان کا نظام ہے، جنت دوزخ کا نظام ہے، یہ اسی کے بنائے ہوئے. اور یہ اللہ رب العزت، جس طرح کہ اللہ رب العزت کے ایک نظام ہے دنیا کا، ہر انسان ہر چیز ہے، ہر چیز کو لگا لے، ہر چیز اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہوتا ہے.
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. اب ایک ملحد ہے، اس سے جب ہم بات کرتے ہیں زمین آسمان، وہ تو اس کو فطری طور پر لے جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ پنکھا ہے، اس کو کسی چیز نے کسی شخص نے بنایا ہے، اور یہ ہمارے صفحے بچھلی ہوئی ہے، مکان ہے، مسجد ہے، کسی انسان نے بنایا تو یہ تعمیر ہوا ہے. وہ کہے گا چلو یہ آپ کا اصول ہے. ہم نے کہا کہ آسمان کو بھی کسی نے بنایا ہے تو یہ چل رہا ہے سارا سسٹم. وہ کہے گا کہ آپ کا اصول ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس اصول کو باقی رکھیے گا. تو اللہ کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو اللہ کو بھی کسی نے بنایا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے، ہر چیز کا جب بنانے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا بنانے والا بھی موجود ہے. تو بھائی اللہ کی ذات پہلے سے موجود ہے، اور یہ بنانے کا جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ تو اسی کا بنایا ہوا ہے. یہ دن رات بھی اسی کا سیٹ اپ ہے. تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے یہ سسٹم سے آزاد ہے. جس طرح کہ ایک بندہ کمپیوٹر بناتا ہے، کمپیوٹر کو چارج ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ بنایا ہے وہ چارج ہو رہا ہے لیپ ٹاپ. اب میں نے بالفرض کمپیوٹر کو ایک بنا دیا ہے، اب وہ تو چارج ہو رہا ہے، تو اب جس نے بنایا آیا وہ بھی چارج ہو رہا ہے. وہ تو سسٹم سے ہی آزاد ہے، کیونکہ یہ بنائی ہوئی اسی کی چیز ہے، وہ اس سسٹم سے آزاد ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا ہے. تو اس دنیا کا جو نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، موت ہے، حیات ہے، اور یہ جو قانون ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر موجود ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب اس کو بنا دیا ہے، یہ قانون تو بعد کے اندر آیا، تو اللہ رب العزت کی ذات اس سسٹم سے آزاد ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ جس گھڑی کے اندر برکت رکھ دے، تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس سوالات کے اندر نتیجہ جو کیا نکلے گا کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہ سائنس بھی جب کہے گی بھائی اس چیز کو یہ اس طرح بن گئی، یہ زمین اس طرح وجود میں آ گئی، نتیجہ کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ مادہ کہاں سے آ گیا، مادے کا ہمیں پتہ ہی نہیں. بالفرض عقل جواب دے جاتی ہے، تو عقل جواب ہی دے گئی، ہمیں شروع سے ہی مان لے تو یہ کیسا اچھا رہ جائے گا. اپنے آپ کو کھپا کر اپنے آپ کو ان سوالات کے اندر ڈالنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان گھڑیوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزاریں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن شریف کی تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، نوافل کی کثرت کرے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں. اور سب سے ایک اہم چیز، یہ مہارج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کی جو درخواستیں وہ بھی جمع ہو رہی ہے. تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ حج کی درخواستیں بھی جمع کروا لیں. تو اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا، اگر بالفرض 5 لاکھ خرچہ ہے تو 2.5 لاکھ خرچہ ہو جائے گا، آدھو آدھ خرچہ بچ جائے گا، اور ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن خیر یہ لازمی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو نہ اس کے کرنا چاہیں، اپنے پیسے جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ حج کا جو فریضہ ہے یہ لازم ہے، ادا کرنا چاہیے. یہ اپنی کوٹھیاں بنانے کی تو ہمیں فکر ہے، اپنے زمینیں خریدنے کی تو فکر ہے، لیکن حج کرنے کی فکر نہیں. حالانکہ جب ہم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ سب چیزیں ہم پر لازم ہو گئی ہے. زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کریں، اور روزہ داروں کو افطاری کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بھی عادت تھی کہ سارا سال سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہوا کے جھونکوں کی طرح حضور کی سخاوت بہتی تھی، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخاوت کیا کرتے تھے. آج ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ایک تو عبادتوں کے اندر گزاریں، اپنے ذمہ جو حقوق ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی بہن کا ہم نے حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، اس سے جا کے معافی مانگے. کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے تو اس کی زمین اس کو دے، یا کسی کی کوئی چیز بھی غصب کی ہوئی ہے تو اس کو واپس کرے. کسی کی غیبت کی ہوئی اس سے معافی مانگے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، تاکہ جو ہماری گھڑیاں ہیں، ایک طرف تو ہم نماز پڑھ رہے ہو، دوسری طرف ہمارے گناہ موجود ہو، تو ان کو بھی ختم کیجئے. اور پھر کس طرح دیکھیے گا کہ ہمارے جو دل ہے یہ روشن ہو جائے گا، اور اس کی جو رمضان المبارک کی برکات ہے ہم صحیح معنی کے اندر حاصل کر سکیں گے. دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.